آگے یہ واقعہ ابھی کنٹینیو ہے. قالو انہوں نے کہا یا ہود اے ہود ما جئتنا نہیں تو لایا ہمارے پاس ببینۃ کوئی واضح دلیل، یعنی تم نے اپنے دعوے کی کوئی مضبوط دلیل اور کوئی حجت اور برہان پیش نہیں کی. دراصل یہ معجزات کا مطالبہ کرنے لگے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا. وما نحن اور نہیں ہے ہم بتارکی چھوڑنے والے آلہتنا اپنے الہوں کو عن قولکا صرف تیرے کہنے پر. یعنی تم نے جو یہ کہا کہ انہیں چھوڑ دو، یعنی ان بتوں کو چھوڑ دو، تو ہم تمہاری اتنی سی بات سن کر انہیں چھوڑ دیں؟ ہم اپنے الہوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں صرف تمہارے اس اسٹیٹمنٹ پر کہ تم اپنے بتوں کی پوجا نہ کرو. وما نحن اور نہیں ہے ہم لکا بمؤمنین تیرے لیے ایمان لانے والے، یعنی نہ تمہاری ہم تصدیق کرنے والے ہیں، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے. اب ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت زیادہ متکبر قوم تھی. بہت سارے دلائل ہود علیہ السلام نے دیے، لیکن ان تمام دلائل کا قوم نے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لایا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی امپریسو دلیل تو ہمارے لیے نہیں لایا، تو ہمیں متاثر نہیں کر سکا، اور ہم تیری صرف باتوں کی وجہ سے اپنے الہوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم تم پر ایمان بھی نہیں لا سکتے. ان نقول نہیں ہم کہتے الا مگر اعتراکا یہ کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے بعد بعض آلہتنا ہمارے معبودوں نے بسوء برائی میں. یہاں پر اعتراکا کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے عین را واو، کسی چیز کا ارادہ کر کے اس پر چھا جانا. اسی لیے ترجمہ کیا ہے؟ یہ کہ مبتلا کر دیا ہے تجھے. کس نے مبتلا کر دیا ہے؟ بعد آلہتنا بعض ہمارے معبودوں نے، بسوء سے مراد جنون ہے. وہ کہتے کہ ہمارا خیال ہے کہ تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت سے جو منع کرتے ہو اور انہیں جو معیوب قرار دیتے ہو، تو اس بات سے ناراض ہو کر ہمارے کسی معبود نے تمہاری عقل کو معاف کر کے تمہیں جنون میں مبتلا کر دیا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے وہم کا شکار ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فوت شدہ بزرگان کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات ان کی شان میں گستاخی ہے، یعنی ان بزرگوں کی شان میں گستاخی ہے، اور جو بھی ایسی گستاخی کرے گا یہ بزرگان اس کا بیڑا غرق کر دیں گے، یعنی اس کے بنتے کام بگڑ جائیں گے. قال اس نے کہا انی بے شک میں. اب ہود علیہ السلام نے جواب دیا، کہا کہ بے شک میں اشہد اللہ گواہ بناتا ہوں اللہ کو، واشہدو اور تم گواہ رہو، انی بے شک میں بری ذمہ ہوں، مما اس سے جو تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو. تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھے کچھ کر دیا ہے بالکل غلط ہے. ان بتوں کے اندر یہ قدرت ہی نہیں کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں. میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی میں تمہارے ان معبودوں اور تمہارے شرک کے اس جرم سے بالکل بری اور بیزار ہوں. من دونی ہی اس اللہ کے سوا، فکیدونی پس چال چلو میرے خلاف، جمیعاً سب مل کر، ثم پھر لا نہ تنظرون تم مہلت دو مجھ کو، یعنی ایک لمحے کی بھی مہلت مجھے مت دینا. یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سچا ایمان ہو اور وہ اللہ پر بھروسہ بھی کرتا ہو، کیونکہ آگے یہ بات آ رہی ہے انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم. تو یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کے پاس سچا ایمان ہو اور اللہ پر بھروسہ ہو، تبھی وہ غیر اللہ سے نہیں ڈرتا. تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے بت کچھ کر سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ. لیکن obviously ان بتوں کے بس میں کچھ نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ
جو پہلی بات قوم نے کہی کہ تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا اور ہم تیری باتوں میں آ کر اپنے الہوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے. اور دوسری بات جو انہوں نے کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ تو جنون میں مبتلا ہو گیا ہے اور یہ سزا تجھے ہمارے معبودوں نے دی ہے کیونکہ تو ان کی انسلٹ کرتا ہے. تو کوئی ایک معبود تجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے تمہاری عقل کو معاف کر دیا ہے اور تم اب جنون میں مبتلا ہو گئے ہو. آج بہت سارے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ شرک چھوڑ دو اور یہ جو آپ نے منت مانی ہے کہ میں فلاں درگاہ پر جا کر چادر چڑھاؤں گی، آپ پلیز یہ مت کرو، یہ شرک ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کمٹمنٹ پورا نہ کیا تو اس بزرگ کی بد دعا ہمیں لگے گی، وہ ہمیں سزا دیں گے. کتنی واضح آیات ہیں. اگر کوئی قرآن پڑھے تو کیا وہ شرک سے آزاد نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ شرک چھوڑ نہیں دے گا؟ قرآن کی آیات میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں شرک ہیں. اور حضرت ہود علیہ السلام نے باقاعدہ یہاں پر یہ بات کہی کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، بے شک میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہراتے ہو. اور یہ جو تم مجھے ڈرا رہے ہو، ٹھیک ہے، چال چلو میرے خلاف، سب مل کر، تم بھی اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف چال چلو، اور دیکھو مجھے مہلت بھی مت دینا، ایک لمحے کا بھی ٹائم مجھے مت دینا. مزید فرماتے ہیں انی بے شک میں توکل کیا علی اللہ اللہ پر، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم اور تمہارا رب. یعنی یہ بات تم مانو یا نہ مانو، اصل رب تو اللہ ہی ہے، میں نے اسی رب پر ہی بھروسہ کیا ہے. ما من دابۃ نہیں کوئی چلنے والا یعنی جاندار. اب آپ دیکھیے تو پارے کا نام اس آیت میں آ رہا ہے. الا مگر ہوا وہ آخذن پکڑے ہوئے ہے بناصیتہا اس کی پیشانی کو. بناصیتہا کا جو لفظ ہے نون صاد واو سے ہے، سر کے اگلے حصے کے بالوں کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کو پکڑے ہوئے ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز صرف اس کے غلبے میں ہے. ان ربی بے شک میرا رب علی صراط مستقیم اوپر سیدھے راستے کے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غلبے میں ہر چیز ہے اور وہ حاکم اور عادل ہے جو اپنے فیصلے میں ظلم نہیں کرتا کیونکہ وہ سیدھے راستے پر ہے. ساری مخلوق اس کی تابع ہے. اللہ کے لیے پکڑنا بہت آسان ہے اور اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے. یہاں آپ دیکھیے تو پیشانی کا ذکر کیا گیا، کسی اور اعضاء کا ذکر نہیں کیا گیا. تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ پیشانی عزت کی علامت ہے. اگر اس کو کوئی پکڑ کر گھسیٹے تو رسوائی بھی زیادہ ہے اور یہ پکڑ مضبوط ہوتی ہے. دوسری وجہ کہ سوچنے سمجھنے کا کام بھی اسی پیشانی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو پکڑا جائے گا تاکہ اس کے اس اعضاء کو سزا دی جائے جو گناہوں کا سب سے زیادہ سبب بنا ہے. پھر یہ جو کہا گیا ان ربی علی صراط مستقیم، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے پناہ تصرف کے باوجود بھی اللہ انصاف پر قائم ہے. وہ چاہے تو ظلم بھی کر سکتا ہے لیکن وہ عادل بادشاہ ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو چلے گا اس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا. ان ربی علی صراط مستقیم. تو بہت ہی اہم میسج اس حصے میں دیا گیا کہ کوئی بھی چلنے والا مگر یہ کہ اس کی پیشانی اللہ پکڑے ہوئے ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز پر صرف اور صرف اسی کا ہی غلبہ ہے، اسی کا ہی حکم چلتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کے تابع ہے، اس کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے، اس کے لیے پکڑنا بہت ہی آسان ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کہاں جاؤ گے؟ وہ تو ایسی قدرت رکھتا ہے کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کو پکڑ لے گا.
فَإِن پھر اگر تولو تو منہ پھیرتے ہو، فقط تو تحقیق ابلغتکم میں نے پہنچا دیا تم کو، ما ارسلت بہ وہ جو میں بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے، الیکم تمہاری طرف، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، اس کے بعد میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہو گئی۔ وَيَسْتَخْلِفُ اور پیچھے لائے گا یعنی خلیفہ بنائے گا، ربی میرا رب، قومن ایک قوم کو، غیرکم تمہارے علاوہ، پھر اللہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا، یعنی تمہیں لے جائے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائے گا۔ ولا اور نہ تضرونہ تم نقصان دے سکتے ہو اس کو، شیئن کچھ بھی، جب وہ تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں کا دوسروں کو مالک بنائے گا تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ربی بے شک میرا رب، علی کل شیء ہر چیز پر، حفیظ نگہبان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے، وہ مجھے یقیناً تمہارے مکر و فریب سے بچائے گا، تمہاری سازشوں سے بچائے گا، شیطان کے جالوں سے بھی محفوظ رکھے گا، اور ہر نیک اور بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی یا بری جزا دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بھی حفاظت کر رہا ہے نا، تو پھر جو اچھے اعمال کر رہے ہیں ان کو اچھی جزا دے گا، اور جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کو بری جزا دے گا۔ ولما اور جب جاء امرنا آ گیا ہمارا فیصلہ یعنی عذاب، نجینا نجات دی ہم نے، ہود علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو جو آمنو ایمان لائے، معہ اس کے ساتھ، برحمت ساتھ رحمت کے، منا ہماری طرف سے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو اور جو لوگ بھی ان پر ایمان لائے ان کو اس عذاب سے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُمْ اور نجات دی ہم نے ان کو، من عذاب غلیظ سخت عذاب سے۔ اللہ کا عذاب ایک ایسی شدید اور خوفناک آندھی کی شکل میں آیا جس میں کوئی خیر نہیں تھی، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر عذاب غلیظ کہہ رہے ہیں۔ یہ ایسی آندھی تھی جو 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی اور تمام کافر ہلاک کر دیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بچا لیا، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن بھی ان کو جہنم کے عذاب سے نجات دے گا، یہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ تھے عاد، جحدوا انہوں نے انکار کیا، بآیات ربہم اپنے رب کی آیات کا، یہ ان کا پہلا گناہ تھا۔ جحدو کا جو لفظ ہے جیم ہا دال سے ہے، جان بوجھ کر انکار کرنا۔ کفرو بھی آتا ہے لیکن کفرو میں جانتے بوجھتے یا پھر انجانے میں انکار کرنا، لیکن جحدو کا لفظ بہت ہی خاص ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جانتے بوجھتے انکار کرنا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جحدوا بآیات ربہم۔ دوسرا گناہ وعصوا رسلہ اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے تو رسولہ جمع آ رہی ہے، تو جمع کیوں استعمال کی گئی؟ حالانکہ ان کے پاس تو ہود علیہ السلام ہی آئے تھے۔ تو ایک وجہ یہاں پر جمع کی یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا گویا سب کو جھٹلانا ہے، اور دوسری وجہ بھی مفسرین یہاں بتاتے ہیں کہ یہاں ان تمام انبیاء کو بھی رسول کہا گیا جو ہود علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں مبعوث ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے انبیاء آئے لیکن قوم جب ان کی تعلیمات کو نہ مانی تو پھر فائنلی ان کی طرف ہود علیہ السلام ایز رسول بھیجے گئے۔ تو یہاں ان تمام انبیاء کو بھی رسول کہا گیا جو ہود علیہ السلام سے پہلے اس قوم میں مبعوث ہوئے۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ اگر نبی اور رسول کا لفظ الگ الگ آئیں تو ایک دوسرے کی جگہ پر آ سکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا معنی لے سکتے ہیں۔ ایک ساتھ آئیں تو ہر لفظ اپنے خاص معنی کے ساتھ ہوگا، اور میں آپ کو نبی اور رسول کا فرق واضح کر چکی ہوں۔ وَعَصَوْا رُسُلَهُ اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی۔ وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، امر حکم کی، کلی ہر جبارن
جبار، ظالم، عنیدن، عناد رکھنے والے کی. ہر متکبر اور سرکش کا کہا مانا، اپنے پیغمبر کی بات کو رد کر دیا. مالی اعتبار سے، پھر اسی طرح سے رشتے کے اعتبار سے اور سٹیٹس کے اعتبار سے جو بڑے لوگ تھے یہ ان کے پریشر میں آ گئے. اسی طرح علمی اور نظریاتی عقائد کے پریشر میں بھی آ گئے. اپنے رسول کی بات چھوڑ دی، اس کا انکار کر دیا. وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دیا گیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت کو. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، امور خیر سے محرومی. تو ان کے پیچھے لگا دیا گیا اس دنیا میں لعنت کو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور دن بھی قیامت کے، یعنی قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے یہ لعنت لگی رہے گی. آپ دیکھیے کہ جب بھی اس قوم کا ذکر ہوتا ہے تو ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے، یعنی اچھے الفاظوں میں ان کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک طرح سے دنیاوی لعنت ہے کہ قرآن میں ان کو برے الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بدنامی ان کی قیامت تک رہے گی. پھر یہ کہ ان پر عذاب بھی آیا، یہ بھی دنیاوی لعنت میں آ سکتا ہے. کچھ مفسرین یہ بھی مانا کرتے ہیں کہ قرآن میں ان کا ذکر برے الفاظوں سے ہوا، اللہ اور مومنوں کی طرف سے ان پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اور روز قیامت تمام مخلوقات کے سامنے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ عاد اللہ کے انکاری تھے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. الا، خبردار، ان عادن، بے شک عاد نے، کفرو، انکار کیا، ربہم، اپنے رب کا. تو کل قیامت کے دن ساری مخلوقات کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ سن لو، عاد نے اللہ کا انکار کیا. ڈھنڈورا پیٹ کر بتایا جا رہا ہے، کتنی ذلت کی بات ہے. علا ان عادن کفروا ربہم. پھر یہ کہ یہ سارے قصے انسان کو بیدار کرنے کے لیے، اسی لیے اللہ کا لفظ آیا ہے، کیونکہ یہ لیٹر آف وارننگ ہے. خبردار ہو جاؤ، سن لو. دیکھو، عاد نے تو اپنے رب کا انکار کیا، تم کہیں ایسے نہ بن جانا. وہ تو برباد ہوئے، تم کہیں برباد نہ ہو جانا. تو یہ سارے قصے انسان کو بیدار کرنے کے لیے ہیں. الا، خبردار، بعدن، دوری ہے، لعنت ہے، لعادن، عاد کے لیے، قوم ہود، جو قوم ہود تھی. دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ سن لو، عاد پر اللہ کی لعنت ہے. بعدن کا جو لفظ ہے اس کا معنی دوری کا بھی ہے، یعنی دوری اللہ کی رحمت سے. پھر اسی طرح سے اس میں لعنت کا معنی بھی آتا ہے، اور لعنت کا مطلب بھی اللہ کی رحمت سے دوری ہے. ایک تیسرا معنی اس میں ہلاکت کا بھی آتا ہے. خبردار، ہلاکت ہے عاد کے لیے جو قوم ہود تھی. تو بڑا ہی خطرناک انجام اس قوم کا ہوا، برباد کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا اس دنیا پر ان پر لعنت بھیج دی گئی، اور آخرت میں بھی دائمی لعنت کے طور پر جہنم کے سپرد کر دیے جائیں گے. ایک تو اناؤنسمنٹ کی جائے گی ساری مخلوق کے سامنے کہ یہ کتنے برے لوگ تھے، ساتھ پھر جہنم کا عذاب بھی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری اور لعنت ان کے لیے ہر حال میں لازم ہوگی. اور آپ دیکھیے یہاں پر 2 بار اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، الا ان عادن کفروا ربہم، الا بعدا لعاد قوم ہود. یہ آیت کا حصہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد سے بہت زیادہ ناراض ہیں، کیونکہ یہ کوئی اچھے الفاظ تو ہے نہیں، بہت ہی زیادہ سخت الفاظ اس قوم کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ. يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا
القرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. یہاں ہم نے آیت 58 میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کو غلیظ عذاب دیا، اور اس عذاب کا ذکر سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6 سے 8 میں آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اور جو عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی اور تند آندھی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی، یعنی یہ ہوا جو تھی آؤٹ آف کنٹرول تھی. اس نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائے رکھا. سو تو ان لوگوں کو اس میں اس طرح زمین پر گرے ہوئے دیکھے گا جیسے وہ کھجوروں کے گرے ہوئے تنے ہوں، تو کیا تو ان کا کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ عذاب ان کے پاس ہوا کی صورت میں تھا. قوم عاد میں زور تھا، شور تھا اور سرکشی تھی، تو عذاب میں بھی یہی چیزیں تھیں. ہوا بہت زور کی تھی،
اس میں بہت شور تھا، کیونکہ آندھی چل رہی تھی تو بہت شور تھا، اور ہوا سرکش بھی تھی، یعنی آؤٹ آف کنٹرول تھی. تو جو ان کا گناہ تھا اور پھر ان پر جو عذاب آیا اس میں مماثلت تھی. ویسے بھی یہ اللہ کا قانون ہے کہ گناہ اور عذاب میں مماثلت ہوتی ہے. ہوا ویسے ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ ٹھنڈی اور نرم چلتی ہے تو اس کا لطف ہمارا رواں رواں محسوس کرتا ہے، اور اگر ہوا سرکش ہو جائے تو اس کا خوف بھی ہمارا رواں رواں محسوس کرتا ہے. اب اتنی مضبوط قوم کو آپ دیکھیے کہ کتنی نرم اور لطیف چیز سے تباہ کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر ایسی آندھی بھیجی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، کنٹینیوسلی. یہ برباد کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، اور ایسے ہلاک کر دیے گئے کہ جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مکمل تباہی کا فیصلہ کر دیا.